السلام علیکم۔ تو ناظرین، آپ نے کبھی یہ سوچا ہوگا کہ کارگل کی 1999 کی جنگ میں پاکستان ایئر فورس ہمیں اس طرح نمایاں نظر نہیں آتی، نہ ہی ہماری ایئر فورس کا ہمیں کوئی بہت ہی نمایاں آپریشن یا مشن نظر آتا ہے، جبکہ دوسری طرف ہندوستان کی فضائیہ نے اس جنگ کے دوران پاکستان کی آرمی کی جو لوکیشنز تھیں ان پر بمباری کی تھی۔ تو آخر کیا وجہ تھی کہ پاکستان ایئر فورس اس طرح سے اس جنگ میں حصہ نہیں لے پائی تھی؟ آج کی ویڈیو میں ہم انہی تمام چیزوں کے تمام پہلوؤں اور حقائق پر بات کریں گے، لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب سے ایک درخواست ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اینڈ اسے اپنے دوستوں سے شیئر کیجیے۔ تو ناظرین، ہم یہاں کسی بھی سیاسی پہلو پر بات نہیں کریں گے، ہم صرف اس بات پر بحث کریں گے کہ پاکستان ایئر فورس کیوں اس جنگ میں اس طرح حصہ نہیں لے پائی تھی، اس کے پیچھے کیا حقائق تھے، اور اس کے پیچھے کیا لوگ جو غلط ڈس انفارمیشن پھیلاتے ہیں اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ جب یہ جنگ شروع ہوئی کارگل کی، تو اس وقت جو ویسٹرن ایئر کمانڈ تھی انڈین ایئر فورس کی، انہوں نے اپنے MiG 29 جہاز یا MiG 29 جو جہاز تھے ان کو ایئر ٹو ایئر یا ہوائی جنگ کے لیے ایئر بورن کر دیا تھا، لیکن انہیں یہ ہدایات جاری کی گئی تھیں کہ آپ نے LOC کو یعنی کہ لائن آف کنٹرول جو پاکستان کے ساتھ ہے اس کو عبور نہیں کرنا۔ اور دوسری طرف پاکستان کے جو F-16 ہیں انہوں نے بھی LOC سے تقریباً 10 سے 20 میل کی دوری پر ہی اپنی پروازیں کی، کبھی کبھی وہ 8 میل کے قریب بھی آ جایا کرتے تھے LOC کے، لیکن انہوں نے بھی LOC کو کراس نہیں کیا۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ہندوستان کی فضائیہ اور پاکستان کی فضائیہ دونوں نے ہی LOC کو عبور نہیں کیا، اور یہ بھی ایک وجہ تھی کہ کوئی انگیجمنٹ نہیں ہوئی تھی۔ دوسری اگر بات کی جائے تو اس وقت پاکستان ایئر فورس کے ڈائریکٹر آف آپریشنز جو تھے کارگل جنگ کے دوران، انہوں نے یہ بتایا تھا کہ پاکستان ایئر فورس اور انڈین ایئر فورس کا یہ سٹانس تھا کہ دونوں ایک دوسرے کو ریڈار پر لوک کر لیں گے، لیکن کوئی بھی دونوں فریق ایک دوسرے پر میزائل فائر نہیں کریں گے۔ یہ جتنی بھی معلومات ہے یہ وہ معلومات میں آپ کو دے رہا ہوں جو بیسکلی انٹرنیٹ پر پڑی ہوئی ہیں، ان معلومات میں رد و بدل ہو سکتے ہیں، لنک میں نے ویب سائٹ کا ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے۔ تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 1983 میں پاکستان ایئر فورس کے پاس F-16 آ گئے تھے، لیکن ہمارے پاس BVR میزائلز نہیں تھے۔ BVR میزائلز مطلب کہ بیونڈ ویژول رینج میزائلز۔ BVR میزائلز بیسکلی نظر کی حد سے دور نظر نہ آنے والے دشمن کو بھی مار گرانے کی صلاحیت کو کہا جاتا ہے۔ مطلب کہ جو پرانے میزائلز ہوتے تھے انفرارڈ میزائلز یا شارٹ رینج میزائلز، ان کو آپ تبھی فائر کر سکتے ہو جب آپ کو دشمن کا جہاز نظر آ رہا ہو سامنے، لیکن اگر BVR میزائل ہے اس کی رینج 50 کلومیٹر سے زیادہ، 80 کلومیٹر، 100 کلومیٹر ہوتی ہے، تو آپ نے بس دشمن کے جہاز کو اپنے ریڈار پر دیکھنا ہوتا ہے اور میزائل کو لوک کرنا ہے اور فائر کر دینا ہے، دشمن جہاز کے قریب جانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ پاکستان نے جب 1983 میں امریکہ سے F-16 لیے تھے تو اس وقت پاکستان کو صرف شارٹ رینج میزائل دیے گئے تھے AIM-9 سائیڈ ونڈرز، اس وقت پاکستان کو BVR میزائل نہیں دیے گئے تھے۔ ہندوستان نے پاکستان کے F-16 جہازوں کے جواب میں اب BVR میزائلز بھی خریدے۔ اس طرح پاکستان ایئر فورس اس وقت انڈر پریشر چلے گئی تھی جب انڈیا کے پاس 80 کلومیٹر کی رینج والا BVR میزائل موجود تھا اور پاکستان کے پاس ایسا کوئی بھی BVR میزائل موجود نہیں تھا۔ 1985 میں انہوں نے MiG 29 انڈین ایئر فورس نے اپنی ایئر فورس میں شامل کر لیے تھے۔ پاکستان نے پھر بعد میں 2010 میں $284 ملین کے عوض 500 AMRAAM 120C میزائلز جو کہ BVR خاصیت کے حامل تھے انہیں خریدا تھا، لیکن 2010 میں 26 جولائی 2010 میں کارگل جنگ 1999 میں ہوئی تھی اور اس وقت پاکستان ایئر فورس کے پاس BVR میزائل تھے ہی نہیں، مطلب کہ جو ہندوستان کے MiG 29 تھے وہ اس قابل تھے کہ وہ پاکستانی F-16 جہازوں کو 80 کلومیٹر دور سے ہی دیکھ کر تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے، اور یہ بھی ایک وجہ ہے کہ پاکستان ایئر فورس کارگل کی جنگ میں حصہ نہیں لے پائی تھی۔ دوسری وجہ کی اگر ہم بات کریں تو دوسری طرح اگر ہم ہندوستان فضائیہ کی طرف دیکھیں تو اس وقت کارگل کے نزدیک مقبوضہ کشمیر میں 3 علاقے تھے جہاں سے انڈین ایئر فورس اپنی پروازیں بھر رہی تھی۔ ایک سری نگر ایئر فورس اسٹیشن تھا، دوسرا اونتی پور ایئر فورس اسٹیشن اور تیسرا ادھم پور
ایئر فورس اسٹیشن تھا۔ جب جنگ شروع ہوئی اور اس کے کچھ عرصے بعد آپریشن سیفٹ ساگر میں انہوں نے مگ 21 بائسن اسکواڈرن کو سری نگر میں پرماننٹلی جو اسٹیشن کر دیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے مگ 21 مگ 23 اور مگ 27 جہازوں کو بھی وہیں اسٹیشن کر لیا تاکہ پاکستان آرمی کے خلاف بمباری کی جائے۔ جو مگ 21 مگ 23 اینڈ مگ 27 جہاز تھے انہوں نے بمباری تو کی تھی، لیکن اس دوران 2 ان کے جہاز تباہ کیے پاکستان کی جو ایئر ڈیفنس فورس تھی انہوں نے۔ اور چونکہ یہ جو علاقہ پورے کا پورا تھا یہ پہاڑی علاقہ تھا، اس کی نقشہ بندی نہ تو پروپر ان کا جو میپ تھا وہ ہندوستان فضائیہ کے پاس تھا، نہ ہی ان کی پروپر جو نقشہ بندی تھی وہ پاکستان فضائیہ کے پاس تھی۔ اس وجہ سے ان اونچے پہاڑوں پر بمباری کرنا اور بھی زیادہ مشکل ہو گیا تھا۔ پھر ہندوستان ایئر فورس نے ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میراج 2000H جہازوں سے مدد لینے کا فیصلہ کیا اور ان جہازوں کے ذریعے لیزر گائیڈڈ بوم کو یوز کیا گیا، جس کی وجہ سے پاکستانی بنکر جو تھے پہاڑوں پر ان پر بمباری کی گئی، جس کے کافی اچھے نتائج بھی آئے۔ دوسری طرف جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان ایئر فورس اس آپریشن میں اس طرح حصہ نہیں لے پائی تھی، ہمیں پاکستان ایئر فورس کمزور نظر آتی ہے، دوسری طرف ہم نے اس جنگ میں ہندوستان کے 3 جہاز تباہ کیے، اور وہ 3 جہاز ہم نے اپنے ملک میں تیار کردہ انزا میزائل کے ذریعے تباہ کیے، جو کہ ایک سرفس ٹو ایئر یا زمین سے فضا میں مار کرنے والا میزائل ہے، اور سلو موونگ ٹارگٹس ہوتے ہیں جیسا کہ ہیلی کاپٹر ہے، ان کو تباہ کرنے کے لیے یوز کیا جاتا ہے۔ لیکن اس سسٹم نے حیرت انگیز طور پر ہندوستان کے ایک MI-17 ہیلی کاپٹر کو تباہ کر دیا، انڈیا کے ایک مگ 29 جہاز کو بھی تباہ کیا، جس کے پائلٹ کو ابھی نندن کی طرح ہی پکڑ لیا پاکستان کی آرمی نے اور بعد میں اسے ہندوستان کے حوالے کر دیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ ایک تیسرا بھی پاکستان کی آرمی کلیم کرتی ہے کہ ہم نے انڈیا کا مگ 27 گرایا تھا، لیکن ہندوستان کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ ہمارا جہاز پاکستانی میزائل کی وجہ سے نہیں بلکہ وہ کسی ٹیکنیکل خرابی کی وجہ سے کریش ہو گیا تھا۔ ایک طرف ہم پاکستان ایئر فورس کی اتنی زیادہ مشکلات کو دیکھتے ہیں، اور مشکلات بڑھ بھی چکی تھی کیونکہ 1998 کے ایٹمی دھماکوں کے بعد امریکہ نے ہمارے ملک پر پابندیاں لگا دی تھیں، اور ہمارے بہت سے جتنے بھی جہاز تھے وہ مینٹیننس نہ ہونے کی وجہ سے ان کو آپریشنلائز کرنے میں بھی بہت زیادہ دقت اور مشکلات کا سامنا تھا۔ اس برے وقت سے گزرتے ہوئے اور اس برے وقت سے پاکستان ایئر فورس نے سیکھا، اور پاکستان ایئر فورس نے اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنا جہاز بنانے کی سوچی چائنا کے ساتھ مل کر، اور اس طرح ہم نے JF-17 تھنڈر بنایا۔ وقت کے ساتھ ساتھ امریکہ کے ساتھ جب ہمارے تعلقات بحال ہوئے تو پاکستان نے مزید F-16 جہاز بھی لیے۔ 26 جولائی 2010 کو ہم نے ایمرام میزائلز BVR میزائلز لیے، جس سے ہندوستان کی فضائیہ کو ایک لگام پڑ گئی، جو کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اب وہ جب چاہیں پاکستان ایئر فورس کے خلاف جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد JF-17 تھنڈر پر SD-10 میزائلز جنہیں PL-12 بھی کہا جاتا ہے انہیں انٹیگریٹ کر دیا گیا۔ اس طرح پاکستان ایئر فورس کے پاس 2 BVR میزائلز آ گئے، پہلا F-16 پر لگنے والا AIM-120 ایمرام C جس کی رینج 105 کلومیٹر تھی، اور دوسرا SD-10 میزائل جو کہ JF-17 تھنڈر کیری کرتے تھے، جن کی رینج 80 کلومیٹر سے 100 کلومیٹر کے درمیان تھی۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا، تو چینل کو سبسکرائب، لائک اینڈ شیئر کیجیے گا۔ تو انشاءاللہ اگلی کسی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔